بنجمع۔ میں سب سے پہلے اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، سب شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کا رستہ دکھایا، جس نے ہمیں ٹوٹے پھوٹے عمل پہ لگا دیا، ورنہ کروڑوں مسلمان ہیں جو نام تو اسلام کا لیتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ وہ نبی کو تو مانتے ہیں مگر نبی کی بات کو نہیں مانتے، وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے، جن کے اوپر اذان کا اثر نہیں ہوتا، جن کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، جن کی زندگی سنت سے خالی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام پہ استقامت عطا فرمائے، مزید توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی دعا گو ہے، بہنوں کے لیے جو آج محروم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پکا مسلمان بنا دے، کردار کے مسلمان بنے۔ اور پھر میں آپ بھائیوں کا، بزرگوں کا بھی شکر گزار ہوں، بہنوں کا بھی شکر گزار ہوں جو اس سحری کی مہم میں ہمارے ساتھ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اللہ کے شکر کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے بندوں کا بھی شکریہ ادا کیا جائے۔ آپ کارکنان نے، بھائیوں نے، ساتھیوں نے، مسئولین نے محنت کی تو آج گجرانوالہ پہلے نمبر پہ ہے، شہیدوں میں بھی پہلے نمبر پہ، جہاد میں بھی پہلے نمبر پہ، مراکز آباد کرنے میں بھی پہلے نمبر پہ، اور آج خدمت خلق کے کام میں بھی پہلے نمبر پہ۔ تو میں مزمل بھائی نے یہ کام کیا، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، راشد بھائی ان کے ساتھ رہے، میں ان کے لیے بھی، اور جو پی پی مسولین بھائی ہیں، جو آپ سارے کارکنان ہیں، میں اللہ کے لیے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے مزید توفیق مانگتا ہوں۔ اصل شکر اللہ کا ہے، اور اللہ کا شکر زبان سے بھی ادا ہوتا ہے، اور اللہ کا اصل شکر تو عمل سے ادا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں سوج جاتی تھیں، پاؤں میں ورم آ جاتے تھے، ایک حدیث میں ہے کہ ایڑیاں پھٹ جاتی تھیں، کریک آ جاتے تھے ایڑیوں کے اندر۔ تو صحابہ نے کہا کہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ اتنی مشقت آپ کی، رات میں قیام کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اس کی وجہ سے پنڈلیاں سوجتی تھی، پاؤں سوجتے تھے، ایڑیاں پھٹتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے گناہ معاف کر دیے، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کو بڑھا دیا جائے۔ اللہ کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ کام تیز کر دیا جائے۔ جب بندہ زمین سے شکر کرتا ہوا کام تیز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے توفیق بڑھا دیتا ہے۔ پڑھیں ذرا، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر گزار بنو گے میں اور دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے لینے کا سب سے آسان طریقہ ہے اس کا شکر شروع کر دے، خود دیتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم انکار کرو گے، کفر کرو گے میری نعمتوں کا، میرا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا شدید ہے، میرا انکار نہ کرنا، میری نعمتوں کو مان کے شکر کرنا۔ اور اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہدایت، توحید، اس کا دین، وہ کسی کو مسلمان بنا دے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کسی کو اسلام دے دے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، پیچھے کیا چل رہا ہے؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ہم نے ساری نعمتیں دے دی، اور نعمت کا نام کیا رکھا؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے اسلام کو دین کے حیثیت میں آپ کے لیے پسند کر لیا۔ جس کو اسلام پسند آ گیا اس نے اللہ کی نعمتوں کو پسند کر لیا۔ اور جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں عذاب دے کے کیا لوں گا؟ مجھے تمہیں عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تم شکر کرو
اور مجھ پہ ایمان لے آئے. بس تم شکر کرو، اکڑنا نہیں ہے، شکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو شکوے سے زیادہ کیا پسند ہے؟ شکر. اللہ تعالیٰ کو اکڑے بندے سے زیادہ سجدے میں گرا بندہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ بندہ کب پسند ہوتا ہے؟ جب سجدے میں گرتا اور ناک رگڑتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو مانگنا ہو دعائیں زیادہ کیا کرو سجدے میں. عاجزی. جب کام ہو جائے پھر شکر بھی اور استغفار بھی ہے. میں نے یہ کیا، ہم نے بہت کیا. بھائی ہم نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا اللہ کی توفیق سے کیا. ہم نے نہیں کیا، ہمارے رب نے ہم سے کروایا ہے. کیا منظر ہوگا، مکہ فتح ہو رہا ہے، 13 سال مار کھائی ہے، 8 سال کا ہجرت کا مدینے کا وقت گزارا ہے، آج مکہ ملا ہے تو کس کے کھاتے میں ڈال دیا سارا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ وانجد وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. کوئی شریک نہیں سوائے ایک اللہ کے، وہ اکیلا ہے. اس نے اپنے وعدوں کو پورا کیا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی. اس اکیلے نے لشکروں کو شکست دی. 10,000 بندے ساتھ ہیں، کسی کا نام ہی نہیں لیا. کس کا نام لیا؟ اس اکیلے نے لشکروں کو شکست دی. وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. اس اکیلے نے لشکروں کو شکست دی، اپنے آپ کو شمار ہی نہیں کیا. اور جب فتح مل گئی اللہ نے کیا کیا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. اے نبی اب وقت آ گیا، تو اپنی منزل پہ پہنچ گیا ہے، اب میری تسبیح بیان کر، میری تعریف کر اور استغفار کر. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. بے شک اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے معاف کرنے والا ہے. اماں جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہ، پھر میں سجدوں میں کیا سنا کرتی تھی؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اے اللہ تو پاک ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے، اے اللہ بخش دے. مکہ فتح ہوا ہے، شکر کے لیے بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ استغفار کر. جب اللہ تعالیٰ اچھا کام لے تو شکر بھی کرنا اور استغفار بھی کرنا ہے. سلام پھیر کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ اونچا اونچا؟ اونچی کہتے ہیں. گناہ نہیں کیا نماز پڑھ کے، غلطی نہیں کی، جس طرح کی نماز پڑھنی تھی وہ پڑھی نہیں گئی، اس لیے استغفار کرتے ہیں. یا اللہ جو تیری عبادت کا حق تھا وہ ادا نہیں ہوا. نماز پڑھنے پہ استغفار نہیں ہے، نماز میں جو کوتاہی رہ گئی اس پہ استغفار. خوش بھی بڑے ہوں گے، شکر بھی بڑا ادا کریں گے اور اللہ سے ڈریں گے. یا اللہ تو ہمیں محروم نہ کر دینا. جو شکر کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیتا رہتا ہے، اور جو ناشکری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیتا ہے. کام بڑا افضل ملا ہے آپ کو. صدیوں کے بعد جہاد کی نعمت اللہ نے اس جماعت کو دی ہے. صدیوں کے بعد نبی کے منہج کے اوپر دعوت کی توفیق اللہ نے اس جماعت کو دی ہے. صدیوں سے خدمت خلق کا وہ کام جس کا تعارف عیسائیت بن گئی تھی، جس کی پہچان مرزیت بن گئی تھی، جس کو ہندو کیش کرواتے تھے، وہ کیا بابا گرو نانک عیسائیوں کا، لوگ اس کو بیان کرتے تھے خدمت خلق کے لیے. کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں پڑھتا تھا خدمت خلق کے لیے. اللہ تعالیٰ نے 1443 ہجری میں وہ قوم کھڑی کر دی جو کہتی کہ خدمت میرے نبی کی پہچان ہے. ہم نے سحری میں لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا، ہم نے لوگوں کو روزہ رکھوایا ہے. یہ مسکین کا کھانا نہیں تھا، یہ اللہ کا فریضہ پورا کرنا تھا. یہ دونوں میں بڑا فرق ہے، ایک بھوکے کو کھانا کھلانا اور ایک فرض پورا کروانا. آپ سحری میں کیا کرتے تھے؟ نماز کے بعد اگلا فرض کون سا ہے؟ 5 ستون ہے نا اسلام کے. پہلا کیا کہ اللہ یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. نماز کو قائم کرو اور اگلی بات رمضان کے روزے رکھیں.
خوش قسمت ہیں جہاں 1,00,000 لوگ روز روزہ رکھتے رہے، اللہ کا فرض پورا کرتے رہے۔ مت سمجھیں کہ بالٹیاں اٹھا کے، برتن اٹھا کے آپ سالن بانٹتے رہیں، یہ سالن بانٹنا نہیں تھا، یہ روزے پورا کرنا تھا۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا آپ گندم اکٹھی کرتے ہیں، دانے اکٹھے کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا آپ کے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ توڑے لے کے دانے اکٹھے کرتے ہیں، گندم اکٹھے کرتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل نہیں، ہم عشر کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، ہم ایک دین کے عمل کو زندہ کرتے ہیں۔ دانے اکٹھے کرنا اور کام ہے اور عشر سمجھانا۔ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں ہمیں عشر دو نہ دو، کسی کو دو، یہ تم پہ فرض ہے۔ ہم رمضان میں لوگوں سے چندہ نہیں لیتے، ان کا زکوٰۃ کا فرض پورا کرواتے ہیں۔ اگر وہ فرض پورا نہ ہوا ان کا سارا مال خراب ہو جائے گا۔ ہم دین کو زندہ کر رہے ہیں، جو شعبے خاموش تھے، جس کے اوپر بات نہیں ہوتی تھی، ہم اس کو پورا کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ افطاری لوگ کرواتے تھے، کہتے تھے اس نے روزہ دار کو روزہ کھلوایا وہ اجر میں برابر ہے، مگر سحری کی حدیث ہی نہیں تھی۔ یہ نہیں کہ حدیث میں نہیں تھی، کسی نے پڑھی نہیں تھی۔ ارباز بن ساریہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کہہ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ سحری کی طرف، آؤ برکت والے کھانے کی طرف۔ میں پوچھتا ہوں گجرانوالہ کے میرے ساتھیوں، بھائیوں، مسئولین، کارکنان، کیا آپ نے یہ حدیث پوری کی کہ نہیں؟ آؤ سحری کی طرف، آؤ برکت والے کھانے کی طرف، آؤ سحری کی طرف، آؤ برکت والے کھانے کی طرف۔ ارباز بن ساریہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی یہ آواز دے رہے تھے سحری کی طرف آؤ، برکت والے کھانے کی طرف آؤ۔ مجھے ایک مسئول کہنے لگا، ماشاءاللہ بھی آپ نے باتیں سنائی، حمید بھائی نے واقعات بتائے، کس طرح؟ کہتا اوپر کا سپیکر کھولا مسجد کا، گاؤں کا، دیگیں گاؤں کے مسجد کے باہر رکھی، اعلان کرنے لگا نوجوان، ہم کھانا لے کے آئے ہیں، لوگوں روزہ رکھ لو، پورا مہینہ کھانا آئے گا، کل قیامت کو یہ نہ کہنا اے اللہ ہم اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتے تھے، ہم اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتے تھے، ہم نے حجت پوری کر دی ہے، ہم نے اتمام حجت کر دیا ہے، کل اللہ کو بہانہ نہ کرنا، ہم کھانا لے کے آ گئے ہیں، کل اللہ کے سامنے تمہارا کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم آج کوئی ہے یہ دعوت دینے والا؟ تقریر کی دعوت نہیں ہے، عمل کی دعوت ہے کہ سحری کا کھانا پڑا ہے، کل اللہ کو بہانہ نہیں کر سکو گے۔ یہ رسم رواج فیشن نہیں ہے، یہ احیاء دین ہے، یہ نشت ثانیہ ہے، یہ اسلام کا نیا دور ہے۔ مبارک ہو آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے جنت کے بالا خانے بنائے ہیں، جنت کے محل بنائے ہیں، جس کا اندر باہر سے دکھتا ہے، باہر اندر سے دکھتا ہے۔ لوگ پوچھتے نا آپ کا گھر ہے، پورا محلہ وہاں سے دکھتا ہے، ایسا گھر ہے، باہر والے کو اندر کی جنت دکھے۔ ایسی بدو کھڑا ہوا ہے عربی، کہتا کس کے لیے؟ جنت بیان یوں کی نا، کہا کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا جو نرم گفتگو کرتا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے، جو مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، جو خوب روزے رکھتا ہے۔ جب رات کو لوگ سو جائیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ تہجد پڑھتا ہے۔ اور کوئی ہے جس نے رمضان میں یہ کام کیے ہوں؟ اخلاق بھی اس کا اعلیٰ، مسکین کو کھانا بھی کھلائے، روزے بھی رکھے، اور رات کو تراویح اور تہجد بھی پڑھے۔ اس کے پاس کون سی جنت ہے؟ جو باہر سے اندر دکھتی ہے، اندر سے باہر دکھتی ہے۔ اعرابی نے کھڑا ہو کے کہا کس کے لیے؟ صحابی ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ مرض الموت میں تھے، آخری آپ کا وقت چل رہا تھا، حضرت علی آپ کی خدمت میں مامور تھے، اور ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، لگتا ہے کہ وہ سوئے نہیں تھے آپ کی خدمت کی وجہ سے۔ آپ نے چاہا کہ آپ کو بٹھایا جائے، تو میں نے کہا میں یہ کام کروں؟ آپ نے فرمایا علی تم سے زیادہ حقدار ہے،
بڑے پیارے بچے ہوتے ہیں بعض کی اولاد. ایک چھوٹا بچہ بیٹا کہتا نا ابا جی میں تانوں واش روم لے جانا, وہ کہتے تینوں نہیں پتا وڈے لے, انہوں پتا ہے. اسے کہتے ہیں دوائی ابا جی آپ کو دوں, اور تینوں کی پتا ہے فلاں اپنی نو میری نو بلا, انہوں پتا ہے مینوں دوائی کیویں دینی. کہا علی خدمت کا تم سے زیادہ حقدار ہے, ان کو پتا ہوگا نا معاملات کا. کہنے لگے میں سن رہا تھا اور اللہ کے نبی اٹھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور فرما رہے تھے جس کا خاتمہ مسکین کے کھانے کے اوپر ہوا وہ کہاں داخل ہوگا. صرف رمضان میں کھانا کھلایا کہ زندگی بھر تک اس کا خاتمہ کس کے اوپر ہوا؟ بولے مسکین کے کھانے پہ جنت میں جائے گا. پھر دوسرا جملہ بولا جو ہر مولوی تقریر میں کہتا ہے, پہلا نہیں کہتا دوسرا کہتا ہے, جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ کہاں جائے گا. یہ بعد میں بولا تھا, مسکین کا کھانا پہلا بولا تھا. ہر کوئی کہتا ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ کہاں جائے گا. اس سے پہلا سنائے کیا ہے, بولے اس سے پہلا جملہ بولے اس حدیث کا, جس کا خاتمہ اس حال میں ہوا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلاتا تھا وہ بھی کہاں جائے گا, جنت میں جائے گا. درباروں پہ کھانے پکے, میلوں پہ کھانے پکے, لوگوں نے اپنی شادی بیاہ پہ بیکار رسموں کے لیے کھانے پکائے, اللہ کے دین کی دعوت کے لیے توحید کے لیے کھانے نہیں پکے. کسی نے مانا ہی نہیں کہ کھانا کھلا کے اور جی یہ کوئی اسلام ہے کہ لوگوں کو قریب کرنا ہے تو انہوں نے روٹی کھلانی. آدمی آیا, صحیح مسلم میں حدیث ہے, کہنے لگا دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکری اتنی مجھے دے. کتنی؟ دو بکریاں, چار بکریاں کہ دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکری اتنی مجھے دیں. کہا جتنی دو پہاڑوں کے درمیان ساری مجھے دیں, میں اسلام لاتا ہوں. آپ نے فرمایا لے 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 جا. وہ بکریاں ہانکنے لگا, اپنے قبیلے میں گیا اور پکار رہا ہے لوگوں مسلمان ہو جاؤ, لوگوں مسلمان ہو جاؤ, لوگوں مسلمان ہو جاؤ. محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا سخی کوئی نہیں, اور جب آپ سخاوت کرتے ہیں تو آپ کو فقر کا غم نہیں ہوتا. آگے انس بیان کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت سارے لوگ تھے جو چیزوں کی وجہ سے اسلام میں آئے تھے, مگر صبح سے شام نہیں گزرتی تھی کہ دین ان کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جاتا تھا. چیزیں دے کے بندے مسلمان کیے تھے. 300 اونٹ ایک بندے کو دیے. کتنے ایک وقت میں کتنے اونٹ دیے؟ 100 اونٹ دیے. چل پڑے. 100 اونٹ کتنے کے ہوں گے؟ 2 کروڑ کے ایک بندے کو. بندہ قیمتی ہے, پیسے قیمتی نہیں ہیں. بندہ قیمتی ہے, چاول کی پلیٹ قیمتی. جن کو بندوں کی قدر ہوگی وہ کھانا بھی کھلا دیں گے. کئیاں نے سکیاں تے دعوت دیتی ہے تے مسیتے 3 نمازی چوتھا نہیں ہونا جمن دیتا کوئی. توحید بڑی پکی ہے, ان کی توحید ہے ہی نہیں. 5 بندے مسجد میں ہیں, 50 سال میں چھٹا پیدا نہیں ہو سکا. خشک دعوت. کوئی مسجد میں پیشاب کرنے آ جائے اس کو مارتے ہیں, کوئی وضو کرنے آ جائے اس کو ڈانٹتے ہیں, کوئی پنکھا چلائے اس کو. میں کراچی گیا, اتنی مجھے خوشی ہوئی اپنی مسجد دیکھ کے. DHA میں ہماری وہ عمر بن عبدالعزیز, 100 سے زیادہ تکیے پڑے ہوں گے, چادریں. ظہر کی نماز ہوئی, خادموں نے تکیے صفوں میں بچھانے شروع کر دیے, چادریں. میں نے کہا کیا؟ کہتے مزدور تھکے ہوئے آتے ہیں, ریڑھی چلانے والے, کسی کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوتی, ایئر کنڈیشنر بند نہیں کریں گے, یہ آرام سے سوئیں. ہم تکیہ بھی دیتے, چادر بھی دیتے, ایتھے پکھا کو چلا دیتے. انہوں کی کہندے نے باہر نکل مسیتے سونا ہے تو. عبداللہ بن عمر کہتے جب تک میری شادی نہیں ہوئی میں کہاں سوتا تھا؟ گھر بھی ساتھ ہی تھا. کہتے جب تک شادی نہیں ہوئی میرا گھر ہی مسجد تھا. ہم نے ہمیشہ کہا اللہ کا گھر ہے مسجد, بالکل ٹھیک کہا. اور متقی کا گھر کون سا ہے؟ حدیث بیان کر رہا ہوں, متقی کا گھر کون سا ہے؟ حدیث ہے, متقی کا گھر بھی مسجد ہے. سوتے تھے وہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لیٹتے تھے, ایک آدمی ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے اس کو مارا, ایسے نہ سو, الٹا لیٹا تھا, سیدھا کیا. کہاں پہ؟ مسجد میں. روٹی کھاتے تھے مسجد میں بیٹھ کے, میٹنگیں کرتے تھے مسجد میں بیٹھ کے.
ہماری مسجد میں نماز ہوتی ہے، 20 منٹ پہلے مسجد کھلتی ہے اور آدھا گھنٹہ بعد مسجد کو، مسجد کے قالین قیمتی ہیں انسان سے، کہتے ہیں قالین بچا لو بندہ جاندہ جان دو. ہم نے کام نہیں کیا، شکر کریں اللہ نے آپ کو وہ جماعت دے دی جو ایک سوچ لے کے آئی ہے. ہم نے لوگوں کو قریب کرنا ہے، محبتیں بانٹنی ہیں. میں کتنی واقعات پڑھتا ہوں اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی فکر ہی نہیں کی. یہ رمضان کی ایک بات سناؤں، وقت کافی ہو گیا. سوچ کیا تھی، وہ ہمارے مفتیوں جیسے فتوے نہیں تھے، تربیت تھی. رمضان کے دن ہے، بندہ آ رہا ہے، غریب آدمی ماتڑ، میں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، میں اپنے آپ کو جلا گیا، میں جہنم میں چلا گیا، میں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا. دور سے پکارتا آتا ہے. میرے نبی پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ کہتا روزہ تھا، بیوی کے پاس چلا گیا. میں ہوتا نا تو سیدھا کر دیتا میں، مگر آپ نے بندے سیدھے نہیں کیا، ان کی تربیت کی ہے. ایسے سیدھے کیے ہیں تربیت والے. ہمارے تو سیدھے کا مطلب بھی کچھ اور ہی ہوتا ہے. ہم سیدھے کرتے کرتے بندے توڑ دیتے ہیں، ہم اصول بچا لیتے ہیں اور انسان کو ضائع. میرے نبی نے کہا اصول بعد میں دیکھیں گے، پہلے بندہ سنبھالو. ہمارے بہت سارے لوگوں کے ہمیشہ کیا بچے؟ اصول بچے ہیں، امت نہیں بچی. اصول صرف اللہ رسول کے ہوتے ہیں، انسانوں کی تدبیر ہوتی، کبھی چل جاتی کبھی نہیں چلتی. میرا اصول ہے. کیا ہوتا ہے اصول؟ اصول صرف رب کے ہیں، رسول کے ہیں، اور کسی کے نہیں ہیں. کہتا جلا لیا، بیوی کے پاس گیا، آپ نے فرمایا غلام آزاد کر. کا نہیں کر سکتا. کا 2 مہینے کے روزے رکھ. کا نہیں رکھے جاتے. صاف کہتا نہیں. کا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. کہتا نہیں. آپ ہوتے تو پھر کیا بنتا؟ میں ہوتا تو کیا بنتا؟ تینوں بن کے روزے رکھاواں گا میں. تو اتنے بھانڈے دھوئیں گا، پھر تو جائیں گا، تے تو بکریاں چراواں گا. ہم کچھ بھی کر دیتے. کہا بہ جا، پھر کچھ نہیں کرنا، بیٹھ جا. اتنی دیر میں ایک آدمی گدھا کھینچتا آیا اور اس کے اوپر کھجوروں کا ٹوکرا تھا. صحابی کہتے ہیں ہم اس کو عرق کہتے تھے. اس ٹوکرے کو کیا کہتے تھے؟ عرق. کھجور کا بھرا ٹوکرا لایا، اس نے گدھے سے اتارا. لایا تو میرے نبی کے پاس تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم. گھر میں فاقے ہوتے تھے. کہا وہ سوال پوچھنے والا کدھر ہے؟ وہ کھڑا ہو گیا، جی میں ہوں. کہا یہ ٹوکرا اٹھا اور مسکینوں میں بانٹ، تیرا کفارہ ہو جائے. بات تو یہاں تک بھی ٹھیک تھی، وہ کرتا تو جان چھوٹتی. روزہ توڑ بیٹھا تھا، نہ اس کے پاس غلام تھا، نہ 60 مسکین کا کھانا تھا، نہ اس کے پاس 2 مہینے کے روزے کی سکت تھی. کہتا مجھ سے نہیں ہوتا. آپ نے کہا اچھا تجھ سے نہیں ہوتا، میں تجھے کھجوریں دیتا ہوں، غریبوں میں بانٹ. کیا لوگ تھے وہ بھی. کہنے لگا اپنے سے زیادہ مسکین کو دوں، اپنے سے زیادہ غریب کو دوں. ان 2 سیاہ پہاڑوں کے درمیان کی اس مدینہ کی بستی میں مجھ سا غریب کوئی نہیں. سزا لینے آیا ہے، روتا چلاتا آیا ہے کہ میں جہنم میں چلا گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں نے جلا لیا. غلطی وہ کر رہا ہے اور بندوبست کون کر رہے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا کہ یہ لے مسکینوں کو بانٹ. کہتا ان 2 پہاڑوں کے درمیان مدینے کی بستی میں مجھ سا غریب کوئی نہیں. کیا فرمانے لگے؟ چل لے جا، جا کے اپنے بچوں کو کھلا دے. صحابی کہنے لگے اس کی اس بات پہ اتنا مسکرائے کہ ہمیں آپ کی داڑیں بندے بچائے ہیں. کافر آئے ہیں، سمامہ بن اسال آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ اس سے پوچھتے تیرا کیا حال ہے؟ وہ دیکھتا تک نہیں، بات نہیں سنتا. 3 دن تک حال پوچھا. کتنے دن؟ کہ ساڈے تے جڑا پیسہ نہ گل کرے گا کریں گے، جڑا نہیں کرے گا نہ. یہ تو ساڈا دشمن ہے، سیدھا نہیں کر دیں گے. آپ نے سیدھا نہیں کیتا، سیدھے کیے ہیں.
3 دن کے بعد پوچھتے ہیں پتہ آپ کرنا کیا ہے؟ کہنے لگا سردار آدمیوں، قتل کریں گے نا، میرا خون رائے گا نہیں جائے گا، قیمت پڑے گی، میرے خون کا بدلہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ پھر آپ سکون سے رہیں گے، میرے خون کا بدلہ ہوگا، میں قبیلے والا خاندان والا بندہ ہوں، میرا خون بے قیمت نہیں ہوگا، میرے خون دا مل پائے گا۔ اگر قتل کریں گے میرے خون والے ہیں پیچھے جو بدلہ لیں گے، اگر معاف کریں گے ایک سردار دوسرے سردار کے ساتھ جو احسان کرتا ہے وہ کروں گا۔ آپ کو نبی کہتا ہے کہ سردار کہتا ہے سردار سرداروں کے ساتھ جس طرح چلتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ قتل کریں گے تو میرے خون کی قیمت ہے، معاف کریں گے تو سردار سرداروں پہ جو احسان کرتے کروں گا۔ آپ نے گھر جا باہر گئے، مدینے کے کنویں سے غسل کر کے واپس آئے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہنے لگے آج سے پہلے سب سے ناپسندیدہ شہر مدینے کا تھا، آج کے بعد سب سے پسندیدہ مدینہ ہے۔ آج سے پہلے سب سے ناپسندیدہ اسلام تھا، آج کے بعد سب سے پسندیدہ اسلام ہے۔ آج سے پہلے سب سے ناگوار چہرہ آپ کا تھا، آج کے بعد سب سے محبوب چہرہ آپ کا ہے۔ میں تو مکہ کو عمرے میں جاتا تھا، آپ کے ساتھی پکڑ لائے، حکم ہے عمرے پہ جاؤں یا کہیں نہ جاؤں؟ کہا جاؤ عمرے پہ۔ مکہ والوں کو پتہ لگا مسلمان ہوا، پکڑ لیا، تو بے دین ہوگا؟ کہا میں بے دین نہیں ہوا، ابھی تو دین پہ آیا ہوں۔ اگر اللہ کے نبی نے منع کر دیا یمامہ سے ایک دانہ گندم کا تمہیں نصیب نہیں ہوگا، میرے کھیتوں کی گندم کھاتے ہو، دھیان نہ، اب فیصلہ میرے پاس نہیں ہے، اب میری زندگی کا فیصلہ نبی کریم کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر منع کر دیا میرے کھیت سے گندم دانہ تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ یہ اخلاق تھے، یہ محبتیں تھی، یہ خدمت تھی جس سے یہ امت جڑی ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اسلام کو بڑھانا ہے۔ خوش قسمت ہے اللہ تعالیٰ جن سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ استعمال کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا استعمال صاحب کا مطلب کیا ہے؟ کہا مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل کی توفیق دے۔ ہائے کچھ لوگ کام کرتے ہیں اور کچھ لوگ کون ہیں؟ نیک لوگ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے اور پیچھے کیا بچے گا؟ کچرا۔ حدیث پڑھ رہا ہوں نا، کیا بچے گا پیچھے؟ جس طرح کھجوروں کی ردی ہوتی ہے، اصل کھجوریں چن لیتے اور آخر میں کیا بچتا ہے؟ کچرا۔ یا جس طرح گندم کا بھوسا ہوتا ہے، دانے لوگ کی لے نے توڑی سٹ جاندے نے، نیک لوگ نکل جائیں گے اور باقی کیا ہوگا؟ کچھ لوگ دین کا کام کرتے ہیں اور کچھ لوگ امت کا کچرا ہیں۔ ہم کون بنیں گے؟ بولے کون بننا ہے؟ دین کا کام کرنے والا۔ فرمایا ایک وقت آئے گا انسانوں کی مثال ایسی ہوگی کہ 100 اونٹوں کی قطار ہوگی اور سواری کے قابل بولو ایک بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس وقت سے بچائے کہ بندے کو کام کیا میں کر ہی نہیں سکتا، میرے کو ٹائم ہی نہیں ہے۔ 100 اونٹ ہو اور سواری کے قابل، یہ حدیث سے سنا رہا ہوں آپ کو۔ انسانوں کی مثال ایسی آ جائے گی ایک وقت میں جیسے 100 اونٹوں کی قطار ہو اور سواری کے قابل ایک بھی نہ۔ اپنے کام سارے کریں، اپنی دکانیں سارے چلائیں، اپنی مزدوریاں سارے کریں، اور نہ کریں تو کیا نہ کریں؟ دین کا کام نہ کریں، دعوت کا کام نہ کریں۔ تو میں تو اس جماعت پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر میں آپ کو کہتا ہوں دنیا روکنا چاہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کروانا چاہ رہا ہے، اور مرضی کس کی چلنی ہے؟ اللہ کی۔ یہ مرکز اقصی میں یہ میٹنگ ہو جائے، یہ دنیا کی ترتیب میں نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق میں ہے۔ یہ امریکہ کی شکست ہے، یہ یورپ کی شکست ہے، یہ FATF کی شکست ہے، یہ ہندوستان کی شکست ہے کہ ہم اللہ کی توفیق سے کام کر رہے ہیں۔ ان کی پابندیاں ساری کی ساری، ان کی جکڑ بندیاں ساری کی ساری ہمارے قدموں کے تلے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کوئی رکاوٹ ہی نہیں۔
اس مرکز اقصی سے دیگیں پکی ہیں، کھانے گئے ہیں، پورے علاقوں میں تقسیم ہوئے، اللہ کے بندے چل رہے تھے، اللہ کے دشمن ہار رہے ہیں۔ تو کیا صرف رمضان میں کھانا کھلانا ہے کہ ہمیشہ کھلانا ہے؟ بھوکے تو ہمیشہ ہی۔ میں نے کہا صفہ والوں کے متعلق کہہ دیا، سیدنا ابو ہریرہ کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نماز میں، سیدنا ابو ہریرہ بھی ایک زندگی ہے، میں نے بہت دفعہ آپ کو کہا کہ ان کو پڑھا کریں، جس نے خدمت خلق کا کام کرنا، جس نے بھوک کو پڑھنا وہ کس کو پڑھے؟ سیدنا ابو ہریرہ کو 5374 حدیثوں کے راوی ہیں، روٹی نہیں ملی۔ آج کچھ روٹی کما گے، کچھ حدیثیں کما گے، ہم کس میں؟ اور روٹی کمانے والوں میں کہ حدیثیں کمانے والوں میں؟ مجھے جواب نہ دے، اپنے دل کو جواب دیں، میں اور میری اولاد روٹی کما رہی کہ حدیث کما رہی ہے؟ 5374 حدیثیں، کہتے روٹی نہیں لبھی گلی، کہتے ہم نماز میں کھڑے ہوتے گر جاتے بھوک کی وجہ سے۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا وہ تیسرا کس کو لے؟ صفہ والا۔ جس کے پاس 4 آدمیوں کا کھانا وہ 5واں اور 6واں صفہ والے 2 بندے لے کے جائے، جس کے گھر 4 کا کھانا ہے۔ کہتے سیدنا ابو بکر صدیق اپنے گھر 3 بندے لے کے گئے، اور 10 آدمی اپنے گھر کون لے کے گئے؟ نام بتائیں۔ 10 آدمی اپنے گھر کھانے کے لیے کون لے کے گیا؟ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے گھر سب سے زیادہ بھوکوں کو اپنے گھر کون لے کے گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کچرے میں کھانا جاتا ہے، آج روڑیوں پہ کھانا پھینکتے ہیں، آج گٹروں میں کھانا پھینکتے ہیں، صرف بچا ہوا کھانا لوگوں کو مل جائے، آدھے گجرا والے کے مسئلے حل ہو جائے۔ یہ پیٹرول کی مہنگائی لینڈ کروزر کا مسئلہ نہیں ہے، CD70 کا مسئلہ ہے۔ یہ آٹے گندم دوائی کی مہنگائی فیکٹری والے کا مسئلہ نہیں ہے، ریڑھی والے کا مسئلہ ہے۔ گھی اور دال کی مہنگائی 10 لاکھ کمانے والے کا مسئلہ نہیں ہے، 10,000 تنخواہ لینے والے کا مسئلہ ہے۔ آج کوئی اپنے حلال پیسوں میں 20,000 25,000 میں اپنے بچے پال لے، خوش قسمت ہے۔ مسکین وہ ہے جو مانگتا پھرے، جس کا گزارا نہ ہو۔ حدیث کے مطابق کون ہے مسکین؟ اور منگتیاں نو مسکین کہندے نے کہ جدا گزارا نہ ہوئے، جدا گزارا نہ ہو۔ ہمارا بڑا مسئلہ اللہ کی قسم، ہم کچھ اور لوگ ہیں، بھکاری کی دیہاڑی ہے 5,000 اور مزدور کی دیہاڑی کتنی؟ 500۔ مدد کس کی کریں گے؟ جڑا 5,000 کماندا انہوں ہور دے دیں گے۔ فقیر دی دیہاڑی کنی ہے روز دی؟ 5,000۔ تے مزدور دی کنی ہے؟ تے پیسے پھر روٹی کنوں پھر دینی ہے؟ 5,000 دیہاڑی والے دی مدد کرن گے، 500 والے دی مدد نہیں کریں گے۔ رکشے والے کی مدد نہیں کریں گے، گدا گاڑی والے کی مدد نہیں کریں گے، امرود بیچنے والے کی، جوتا گانٹھنے والے کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ مستحق نہیں ہے؟ اے جڑے ڈینٹنگ پینٹنگ پنکچر لاندے نے، یہ مستحق نہیں ہے؟ اے مرونڈے بیچن والے، گچک بیچن والے، گولے بیچن والے، پانی بیچن والے مستحق نہیں ہیں؟ اور زیادہ مستحق ہیں جو مزدوری کرتے ہیں، صرف ان کو روٹی مل جائے دوپہر کو۔ آپ ان کو دوپہر کی روٹی کھلا دیں، یہ شام کو اپنے بچوں کو روٹی کھلا دیں گے۔ آپ ان کا دن کا 100 روپیہ بچا دیں، یہ شام کو بچوں کے لیے کوئی چیز لے جائیں گے۔ تو دسترخوان شروع کرنے انشاءاللہ علاقوں میں، ہفتہ وار شروع کریں، سلسلہ وار شروع کریں، روزانہ شروع کریں۔ اور کوئی کسی کو نہیں کھلاتا، کھلانے والا ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ ہمارا رب ہے۔ ہم نے تو ثواب کمانا ہے، رزق اس نے دینا ہے۔ میں 20 بندیاں نو کھلاواں گا، 100 نو کھلاواں گا، کس نے کھلانا؟ کون کھلائے گا؟ وہی ہے۔ فی السماء رزقکم وما توعدون، رزق آسمانوں سے آتا ہے۔ نیت ہم نے کرنی۔ یہ جو 1,00,000 بندوں کو سحری کرا دی، میں نے آپ نے کرائی، میں نے شروع میں کہا رب نے کرائی۔ نیت لے کے کھڑے ہو کہ ہم نے خدمت شروع کرنی، کھانا کھلانا شروع کرنا ہے۔ جب کھلانا شروع کریں گے، 5 بندوں کا کھانا جابر کے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خندق کے دن کتنے بندوں نے کھایا؟ بولو ذرا۔
1000 سے زیادہ حدیث میں لکھا صحیح بخاری میں 50 بندیاں دی روٹی کنے کھادی؟ 1000 سے کھانا کہتے میرا ویسے کا ویسے بچا رہا، میرے کھانے میں سے کم ہوا ہی کچھ نہیں۔ 5 بندوں کی روٹی 1000 بندے کھا گئے، کہتے سب کچھ بچا۔ بات نیت کے ساتھ ہے، جب ہم کریں گے اللہ کا نام لے کے اللہ تعالیٰ کروائے گا۔ تو جے نہیں ہو نہیں سکتا، اگے اسی رمضان دے تھکے پے ہیں کی کریے؟ جنہوں نے کیا، ابھی ہم رمضان سے فارغ ہوئے تھے، 5 دن بعد چولستان کی خبر آ گئی۔ وہ بھوک، وہ پیاس، 13 لاکھ جانور ہیں، 6 لاکھ صرف گائے ہیں۔ پاکستان کے کسی ایک چراگاہ میں سب سے زیادہ جانور کہاں ہیں؟ چولستان، بہاولپور، رحیم یار خان، بہاول نگر، اس علاقے میں 13 لاکھ جانور ہیں۔ بندے تو ٹاما لب نہیں، اجڑا دے اجڑ، اونٹ، بکری، بھیڑ، پانی ختم ہو گیا، پپڑیاں بن گئی ہیں، دراڑے پڑ گئے ٹوپوں میں، کوئی گاؤں نہیں ہے، چھپڑوں کے اوپر، ٹوپوں کے اوپر بستیاں آباد ہیں، سرکاری ٹوپے رجسٹرڈ ہیں، ہر ٹوپے کے اوپر جانور رجسٹرڈ ہیں۔ جس طرح انسانوں کی مردم شماری، اس طرح بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے کی مردم شماری۔ پانی ختم ہو گیا، جانور مرنے لگے، گھاس تنکا نہیں ہے۔ آپ کے ساتھی دیکھ کے آئیں، جھاڑیاں، اس کو اونٹ کھاتے ہیں، بکریاں کھاتی، کڑوا پانی ہے، اونٹ پی لیتے ہیں، وہ گائے پی لیتی، بکری بھیڑ کڑوا پانی بھی نہیں پیتا۔ مر رہے جانور۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے آپ کو توفیق دی، ایم این اے، ایم پی اے پیچھے رہ گئے، حکمران پیچھے رہ گئے، یہ اپنے دھرنوں میں، اپنے جلسوں میں، اپنے جیتنے میں، اپنے ہارنے میں، اپنے اعتماد بحال کرنے میں، بگاڑنے میں یہاں لگے رہے۔ آپ کی جماعت وہاں پہنچی، ماشاءاللہ، ٹوپے بھی بھرے، پانی بھی ملا، لوگوں کو راشن بھی ملا، ایک نئی زندگی کی امید آ گئی۔ وہ لوگ تھے، میں حیران رہا، یہ پنجاب کے علاقے ہیں، پنجاب کے علاقے، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، پنجاب کے 36 ضلعوں میں کوئی ضلع بتائیں جس میں دریا نہ ہو؟ اٹک سے لے کے میاں والی سے لے کے راجن پور، رحیم یار خان تک 36 ضلعوں میں سے ہر ضلع دریا کے کنارے پہ ہے۔ پنجاب کا کوئی ضلع دریا سے خالی نہیں۔ گجرانوالہ دریا سے خالی ہے؟ کیا لگتا ہے وزیر آباد کو دریا؟ گجرات، منڈی بہاؤدین، حافظ آباد، چلتے جائیں، فیصل آباد، جھنگ، جس کا نام لیتے ہیں، مظفر گڑھ، ڈی جی خان، جس کا نام لیں گے، 36 کے 36 ضلع دریاؤں کے ساتھ ہیں۔ مگر جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے، چولستان میں دریا گزرتا تھا، صحرا بن گئے۔ اور میرے نبی تبوک میں گزرے صحراؤں میں تو کیا بن گئے؟ نخلستان بن گئے، باغ بن گئے، چشمے اگ گئے۔ یہ وہ ہمارا ایک شاعر پڑھتا تھا، گزر جاتے ہیں جہاں سے یہ غازیان سب شکن، وہ کنکری بھی گوہر نایاب ہوتی ہے۔ مجاہدوں کے قدم جہاں سے لگ جائیں، وہ تو کنکر بھی موتی بن جاتے ہیں۔ دعوت سے، دین سے تو آج ماشاءاللہ چولستان میں کام ہے۔ کل بھائی کہے سولر لگایا، 1 گھنٹہ چلایا، گائے پانی پی گئی، سولر میں سے پانی مسلسل آ رہا ہے، مگر جانوروں کو پورا نہیں ہو رہا۔ زندگی اللہ نے دی تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ آج 480 کلومیٹر لمبا ہے، 92 کلومیٹر چوڑا ہے، کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں آج آپ کی جماعت کام نہیں کرتی۔ گجرانوالہ میں الگ ہے، لاہور میں الگ ہے، تھرپارکر الگ ہے، بلوچستان الگ ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کام کو کیا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دل کے ساتھ۔ ہماری سیاست لوگ پوچھتے کیا ہے؟ میں صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ جس نے سیاست کرنی ہے نا، اس حدیث کو بھلانا نہیں۔ بہترین حکمران کون ہے؟ جن کی عوام ان سے محبت کرے اور وہ عوام سے، ان کی عوام ان کے لیے دعا کرے اور وہ اپنی عوام کے لیے۔ وہ دعائیں باتوں سے ہوتی ہیں کہ کاموں سے؟ محبتیں باتوں سے ہوتی ہیں کہ عمل سے؟ کام کرنا پڑتا ہے، اور خدمت کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے۔ خدمت کے نتیجے میں جو دعا ملتی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بہترین حکمران کون سے؟ جن سے ان کی قوم محبت کرے اور وہ اپنی قوم سے، وہ اپنی قوم سے محبت کریں اور قوم ان سے۔ اور بدترین حکمران کون ہے؟ نہ ان کی قوم ان کے لیے دعا کرے اور نہ وہ اپنی قوم کے لیے، وہ اپنی قوم سے بغض رکھیں اور قوم ان سے۔ بدترین حکمران۔
فرمایا جس حکمران نے اپنی قوم کو دھوکہ دیا وہ جنت کی خوشبو بھی کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، نعرے کچھ ہے حقیقت کچھ ہے. جس نے اپنی قوم سے دھوکہ کیا وہ جنت کی خوشبو بھی. او بھائی ہم نے سیاست بھی ان سے نہیں سیکھنی، ہم نے سیاست بھی اپنے نبی سے سیکھنی ہے. ہم نے خدمت بھی حدیثیں پڑھ کے کی، ہم نے جہاد بھی آیتیں پڑھ کے کی، ہم نے سیاست بھی کرنی تو کیا کر کے. ہمارا دین خالی نہیں ہے سیاست سے، ہمارا دین ہماری شریعت خالی نہیں حکومت سے. ہم جانتے ہیں حکمران کس کو کہتے ہیں. ہم نے خدمت کی سیاست کر کے دکھانی ہے، کہنا نہیں ہے، کرنا ہے انشاءاللہ. یہ تو دعوے کرتے ہیں، دعوے بھی کیا کرتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں. ان کو آخرت کے خوف نہیں ہے تو انشاءاللہ کریں گے. آخری بات آپ کے سامنے بیان کروں قربانی کے حوالے سے. ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، پانی کا کام کرتے تو حدیثیں مل جاتی ہیں، آیتیں بھی مل جاتی ہیں. روٹی کھلانا شروع کرتے تو اتنی آیتیں حدیثیں کہ ہم سے پوری نہیں ہوتی. ابھی جو میں نے پڑھی ہے نا یہ معاشی حالات کے اوپر مہنگائی پہ، میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکا. یہ سورہ فجر کہ جب ہم ان کو آزماتے ہیں اور ان کا رزق تنگ کر دیتے ہیں، ان کو مہنگائی دے دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا. اللہ کہتا نہیں نہیں ہرگز نہیں. تمہارے اوپر یہ معاشی بحران کیوں آیا ہے، تمہارا رزق تنگ کیوں ہوا ہے، تم نے یتیم کی عزت نہیں کی. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم نے مسکین کو روٹی کھلانے کا پروگرام نہیں بنایا، اس لیے تیرے ملک میں مہنگائی آئی ہے، اس لیے تیرا کاروبار ٹھپ ہوا ہے، اس لیے تیرا ڈالر چڑھا ہے کہ تو نے مسکین کو روٹی کھلانے کی بات ہی نہیں کی. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم راستے کھا گئے ہو اور تمہیں محبت پیسوں سے. قربانی کے گوشت کی امیر صاحب نے بات کی یار لوگوں کو کھلائیں. میں نے کہا میں کیا اس میں بھی کوئی حکم ہوگا. سورہ حج کیا ہے، قربانی کے احکامات. حسب کیا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. یا اللہ ہم پلاننگ دیتے تھے کہ مسکینوں کو قربانی کا گوشت دینا. اللہ کہتا تم کون ہو پلاننگ دینے والا، میرا قرآن میں لکھا جو تم نے کرنا ہے. فَكُلُوا مِنْهَا، اس قربانی کے گوشت کو خود کھا، صاحب حیثیت کو بھی دے، تیرا رشتہ دار ہے، تیرا دوست ہے، غریب نہیں ہے، قناعت والا ہے، کاروبار والا ہے، کوئی حرج نہیں، اس کو بھی دے، محتاج کو بھی دے. جو پلان حمید بھائی امیر صاحب کا آپ کو دے رہے ہیں، راشد بھائی سنا رہے ہیں، یہ پلان ان کا نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. وَأَطِعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی قربانی کا گوشت گھر میں رکھنا. وَأَطْعِمُوا، کھلا. یہ کیا کہہ رہے تھے، کھانا پکا کے دینا ہے. اور کھلایا کون سا جاتا ہے، جو پکا کے دیا جاتا ہے. قانیہ ضروری نہیں غریب، قناعت والے کو بھی دے. والمعتر، محتاج کو بھی. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ، بھوکے کو. والفقیر، فقیر کو، فقیر جانتے ہیں آپ، بھوکوں کو کھانا کھلا قربانی کے دن، فقیروں کو کھانا کھلا قربانی کے دن. یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہم لیٹ ہیں، تیرا قرآن اس سے پہلے موجود ہے. قرآن کا ترجمہ بھی اسی وقت آتا ہے جب معاشرے میں کام کیا جاتا ہے، ورنہ لغوی ترجمے ہو جاتے ہیں، تفسیریں لکھی جاتی ہیں. جب تک عمل نہ ہو قرآن کی عملی تفسیر سامنے نہیں آتی. جہاد جتنا مرضی پڑھا لیں، میدان موجود نہ ہو تو سمجھایا نہیں جا سکتا. نماز کے جتنے مرضی احکامات بتائیں، اگر عمل نہ ہو تو سمجھایا نہیں جا سکتا. خدمت خلق کی جتنی مرضی آیتیں لکھی پڑھائی جائیں، اگر عمل موجود نہ ہو تو سمجھائی نہیں جا سکتی. یا فریجوں میں ماشاءاللہ گوشت پڑا رہتا ہے، 6 مہینے چلتا ہے. میرے نبی کو تنگی آ گئی، قحط کا زمانہ آ گیا، کہا 3 دن سے زیادہ کسی بندے نے گوشت گھر میں. اگلے سال آسودگی آ گئی، کہا جس نے رکھنا رکھو، جس نے بانٹنا بانٹو، سارا بانٹو. کو لوگوں کو تنگی تھی تو کیا حد لگا دی قربانی کے گوشت کی، 3 دن سے زیادہ نہیں، فراوان نہیں آئی ہے. واللہ کیا ہے، صحابہ قربانی خرید نہیں سکے،
اللہ نے غنیمتوں کے مال دیے، صحابہ کو بھیجا جاؤ قربانی کے جانور خرید کے لاؤ، خریدے نبی نے ہیں، بانٹے صحابہ میں، جاؤ میری طرف سے قربانیاں کرو۔ انشاءاللہ وہ دور آئے گا کہ آج گوشت بانٹنے، کل عوام میں کیا بانٹیں گے؟ یہ محلے والوں گاؤں گائے کے رسی پکڑو، یہ خیمے والوں جھونپڑے والوں یہ بکرے کی رسی پکڑو۔ یہ دور ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے، اور انشاءاللہ یہ وہ وقت قریب ہے جب یہ حدیثیں زمین پہ موجود ہوں گی۔ ایک وقت تھا کا شہید کا قرض معاف نہیں ہے، اس کا سارا کچھ معاف ہے سوائے قرض کے۔ دوسرا وقت آیا کا وراثت اس کے بچوں کو دے دو، اور قرض کس کے ذمے؟ ایک وقت تھا کہا کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہے سوائے تنگی تھی، جب آسانی آئی تو کیا کہا؟ وراثت اس کے بچوں کی، ہم اس کا مال نہیں لیں گے، قرضے ہمارے کھاتے میں ڈالو، قرض نبی ادا کریں گے، اس کے ذمے کوئی قرض نہیں، جو مال ترکا اس کے بچوں کو دو، قرض ہم ادا کریں گے۔ قرض لوگوں کے تھے، ادا کس نے کیے؟ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئے میرے بزرگوں بھائیوں، ہم نے یہ معاشرہ بنانا ہے انشاءاللہ، جس میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا، جس میں کوئی بیمار پریشان نہیں رہے گا، جس میں عید میں کوئی اپنے گھر میں سبزی نہیں پکائے گا، کوئی گھر میں دال آلو نہیں پکائے گا، کوئی اپنے بچوں کو یہ نہیں کہے گا۔ قربانی سے پہلے لوگ اپنے گھر میں کلو گوشت لیتے ہیں، مرغی لے کے جاتے ہیں، ان سے پوچھو کہ کہنا بچوں کو کی پتا پرم رکھنا ہوتا ہے، اسی قربانی نہیں کر سکتے، تے ہمسائے بھی امیراں نوں دیندے، ران کس کو دیتے ہیں؟ کڑماں نوں، سوہریاں نوں، کڑیاں دے نوں، آپ ہی ونڈی جاندے نے۔ غریب کے لیے تو چھچھڑے بوٹیاں کام آتی نہیں، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا 3-3 کلو 5-5 کلو غریبوں کے گھروں میں جائے گا، انشاءاللہ پکا ہوا کھانا جائے گا، ان کے گھر میں بھی عید ایسے ہی ہوگی جیسے ہمارے گھر میں۔ اور انشاءاللہ میں اپنے بڑے بھائیوں کو جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں عید دا گوشت کدی گھر رکھیا ہی نہیں، سارا سال ہی کھائی دا، یہ لوکاں نوں کھلان دا گوشت ہے، کہتا سارا سال ہی گھر گوشت ہوندا، عید دا گوشت رکھن نوں دل نہیں کرتا، کھلا دی دا انشاءاللہ ہم یہ معاشرہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیرا۔